بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 57، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے علم کو سمیٹنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے میں ہمارا مددگار ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لیں، اپنے ارادوں کو پکا کر لیں، اور آنے والی راہ کی مشکلات کو خوش اسلوبی سے اللہ تعالیٰ پورا کروائے اور اس چیز کو ذہن نشین کروائے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم پڑھ رہے ہیں مدود، اور مدود کا ایک حصہ ہم نے دیکھا، دو مدود شروع میں دیکھے کہ مد بسبب حمزہ اور مد سبب سکون۔ سبب حمزہ کو ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم سبب سکون کا پہلا اور دوسرا قاعدہ لیں گے، مدارد السکون اور مد لین۔ مدارد السکون اس وقت بنتا ہے جب لفظ میں حرف مد آ رہا ہو، جب ایک لفظ میں حرف مد آ رہا ہو اور اس کے بعد صرف ایک متحرک حرف بچتا ہو، یعنی کہ جو متحرک حرف ہے وہ اس لفظ کا آخری حرف ہو۔ اس حرف پر وصل یعنی کہ ملا کے پڑھنے کی صورت میں کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے اس آخری حرف پہ، اور پھر اس آخری حرف پر جب ہم وقتی طور پر ٹھہرتے ہیں، عارضی سکون کرتے ہیں، تو اس کو سکون العارض کہتے ہیں، کیونکہ آخری حرف کو وقف کرنے کی صورت میں وقتی طور پر ساکن کیا جاتا ہے، اور وصل کی صورت میں
اس حرف پر پائی جانے والی ہر حرکت برقرار رہتی ہے، یعنی وہ حرف اپنی حرکت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ ساکن سے ابتدا نہیں ہوتی اور متحرک پر ٹھہرا نہیں جاتا، تو یعنی کہ اگر حرکت ہوتی ہے تو لازمی اگر آپ اس لفظ پر رکتے ہیں تو اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی یعنی کہ اگر ایک لفظ کا آخری حرف حمزہ ہو تو پھر اس حالت میں ایک ہی حرف کے مد میں دو وجوہات پائی جاتی ہیں، مد واجب المتصل اور مد عارض السکون دونوں اس میں یعنی کہ دو مدود اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وقف کی صورت میں اس مد کو، وقف کی یعنی کہ رکنے کی صورت میں اس مد کو 2، 4 یا 6 حرکات دی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر ہم اس لفظ پر وقف نہیں کرتے تو یہ آخری حرف اپنی اصلی حرکت کے مطابق یعنی کہ مد اصلی کے مطابق پڑھا جاتا ہے، جو کہ 2 حرکات ہیں۔ آپ اس میں مثالیں دیکھ سکتے ہیں مدارج السکون کی، کہ قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین۔ تو یعنی کہ اس کو ہم 2 حرکات بھی دے سکتے ہیں، اگر قاری حضرات جیسے اس میں تراویح میں تلاوت کرتے ہیں تو جلدی ان کو زیادہ حصہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ 2 حرکات سے بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر آیت پر رکتے تھے اور آخری لفظ کے حرف مد کو کھینچ کر پڑھتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہ سنت ہے۔ تو سنت کا اتباع چونکہ ضروری ہے، اس لیے اگر آیت چھوٹی بھی ہو تو رکنا چاہیے، ورنہ عربی کے قواعد کے مطابق ان آیتوں کو 2-3 آیتوں کو ملا کر بھی پڑھنے کی اجازت ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن سنت کے اتباع کے حساب سے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر آیت پر ٹھہرا جائے۔ یہ تو مد عارض السکون ہے جس کی حرکات 2، 4 یا 6 ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اگر آپ کی تلاوت جب آپ نے ابتدا کی تو پہلے عارض السکون پہ آپ نے جتنی حرکات دی، اب اس چیز کو مینٹین کرنا ہے اور اتنی ہی حرکات سے ہر دفعہ ٹھہرنا ہے، کہ جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کہیں ہم ان حرکات کو گڈ مڈ نہیں کر سکتے کہ کہیں عارض السکون میں کو 4 حرکات دے دیں، کہیں 6 دے دی اور کہیں بالکل بھی نہ کیا، تو اس لیے اس چیز کو پہلے سے سوچ لینا ہے کہ یہ حرکات کتنی دی جا سکتی ہیں اپنی سانس کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھیں گے مد لین۔ جس طرح سے اس کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس مد کا تعلق حرف لین سے ہے، کہ حرف لین جیسے ہم نے شروع میں پڑھا، مد اصلی کے ساتھ ساتھ حرف لین بھی پڑھا کہ اس کی 2 حروف ہیں اس کے اور ایک ہی حرکت ہے، اور اس کی جو مقدار ہے یعنی کہ حرف لین کی جو مقدار ہے وہ 2 حرکات سے کم اور 1 حرکت سے زیادہ ہے، یعنی کہ متبعی سے اس کی حرکت کم ہوتی ہے، اور اس کی جو حرکت ہے حرف لین کی جو حرکت ہے اس کو مدمہ کہتے ہیں۔ یہ مدلین کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مدلین اس وقت واقع ہوتا ہے جب ایک لفظ میں حرف لین اور اس کے بعد جو لفظ ہے جو ایک ہی لفظ حرف بچتا ہے اور اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں تو وہ پھر مدلین بن جاتا ہے۔ اور اس کے بھی یعنی کہ جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ لفظ پر وقف کرتے وقت 2 حرکت، 4 حرکت یا 6 حرکت کی لمبائی کی اجازت ہے۔ اب اگر ہم اس لفظ کو جاری رکھیں یعنی کہ وقف نہ کریں تو حرف لین کو تھوڑا سا لمبا کیا جا سکتا ہے، یہ لمبائی عام حرکت کی لمبائی سے تھوڑی زیادہ لیکن متبعی کی لمبائی سے کم ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ چونکہ مدود میں مضبوط مد اور ہلکے مد کی جو فرق ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، آپ اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ لِإِلَافِ قُرَیش، شین پر 2 زیر ہیں لیکن چونکہ آپ اس آیت پر ٹھہریں گے تو اس کو کھینچ کے 2، 4 یا 6 حرکات دیں گے۔ اور دوسری مثال ہے وہ بھی کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
ذائقۃ الموت۔ تو اس طرح سے مدارج السکون اور مدلین جو ہے وہ یہ ہے۔ پھر جو ہم نے پہلے بھی ان دونوں کی فرق دیکھا، دونوں مدود کا، مدلین اور مدارج السکون کا، کہ مدلین کی جو حروف ہیں وہ واو اور یا ہیں، مدارج السکون کے الف واو اور یا ہیں، اور جو اس کی اقسام ہیں وہ کیا ہیں کہ حرف عین ہے، اس دو حروف ہیں اس کے کہ واو اور یا ہوں گے، اور اس میں کیا ہے کہ اس سے پہلے دونوں سے پہلے زبر ہوگا، اور حرف جو مدارج السکون ہے اس کی تین حروف ہیں، جیسے الف کے سے پہلے الف سادہ الف سے پہلے زبر ہوگا، اس کی مثال الناس، اور واو ساکنہ سے پہلے پیش ہوگا، اس کی مثال یعلمون، اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہوگا العالمین۔ ٹھیک ہے، حرف مد کی طبعی مقدار 2 حرکات ہیں، اور حرف لین کی طبعی مقدار 2 حرکات سے کم اور 1 سے زیادہ ہے، یعنی کہ یہ ہر حال میں مد طبعی سے تھوڑا سا کم کر کے پڑھا جائے گا، چونکہ کمزور مد ہے، مد لین کمزور ہے، اور کمزور کیوں ہے؟ کمزور اس لیے ہے کہ اس کی جو پہلے حرف کی حرکت ہے، الف واو اور یا سے پہلی جو حرکت ہے زبر کی، وہ اس جنس کی نہیں ہے کہ جو اگلا حرف ہے، یعنی کہ واو کی جنس کی جو حرکت ہے وہ پیش ہے، اور یا کی جنس کی جو حرکت ہے وہ زیر ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ بالکل دونوں سے ہٹ کے زبر کی حرکت ہے، اور پھر اس میں کرنا یہ ہے کہ پہلے اس زبر کی حرکت کو ادا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اس واو یا کی حرکت کے لفظ کو ظاہر کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہ تھوڑا کمزور ہے کہ وہ ایک فلو کی کمی کی وجہ سے، وہ جو فلو حرف مد میں نظر آتا ہے، آ ای او، تو وہ فلو یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے زبر کی ادائیگی ہے اور پھر اس حرف کی ادائیگی، اس وجہ سے یہ مد کمزور ہے، اور اس کے حساب سے ہم اس کو کسی بھی صورت سے حرف مد یا مدارج السکون سے ان کی حرکات کو بڑھا نہیں سکتے۔ نیچے ایک آیت ہے سورہ انفال کی، اس میں ایک ہی آیت میں یعنی کہ دونوں الفاظ آ رہے ہیں، حرف مد بھی اور مدلین بھی۔ یہ جیسے آیت ہے، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ حرف مدارج السکون ہے، اور اسی چھوٹا سا جو جیم ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں وقف جائز ہے، یعنی کہ آپ کو وقف کرنا ہے۔ پھر آگے جب اس پہ ٹھہر کے آپ آگے نکلتے ہیں تو یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین۔ اب القتال اور مئتین کی حرکات کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ القتال کو کم کر دیں اور مئتین کی حرکت کو بڑھا دیں، یا تو یہ برابر ہوں گی یا یہ کم ہوگی، کس کی؟ مدلین کی حرکات مد عارض السکون سے یا تو کم ہوگی یا برابر ہوگی، کسی صورت بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وقف کریں تو مدلین کو بڑھا دیں اور عارض السکون کو کم کر دیں، اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی بھی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر بھی مد لین آ رہا ہے، اس کے بعد مدارج آ رہا ہے، تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ شروع میں اس کے یا تو ایکولنٹ رکھیں یا پھر اس سے کم رکھیں، زیادہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں مد لین اور مدارج کے فرق کو ضرور پڑھتے ہوئے مد نظر رکھنا ہے کہ ایک ہی صفحے کی تلاوت، ایک رکوع کی تلاوت یا جتنی بھی آپ کی تلاوت ہے، اس میں جہاں جہاں حرف مد اور حرف لین آئے تو اس پر اگر آپ مد کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یا تو وہ برابر ہو، مدلین حرف مدارج السکون سے، یا اس سے کم ہو، ٹھیک ہے، اس کے برابر، اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔
سبب حمزہ کا کہ 2 مدود ہم نے لیے، انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم اگلا مد دیکھیں گے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے اور یقیناً ایسا ہی ہو رہا ہوگا کہ آپ لوگ سورہ کہف کی آیتوں کو بہت غور سے پڑھتے ہوں گے، اس میں آنے والے مدود اور ان تمام قواعد پر دھیان کرتے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جو ہم نے ابھی تک آیتیں لی ہیں 10 آیتوں سے زیادہ ہم نے لے لی آج کے سبق کو ملا کے، تو ضرور ان آیتوں کو، یقیناً یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، ایسا ضرور ہوتا ہی ہوگا، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ ان کو صحیح قواعد اور صحیح اس سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس علم کو قبول فرما لے اور ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ جو آخرت میں روشن چہروں والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وازواجه وذرياته واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔